صلی اللہ علیہ وسلم۔ باطنی علم کا حصول بذریعہ باطنی معانی، صوفیہ نے قرآن و حدیث کے معانی کو دو قسموں میں بانٹ دیا۔ جیسے علم کو بانٹا، اسی طرح قرآن کے معانی کو بھی دو قسموں میں بانٹ دیا۔ ایک ظاہری معنی ہے اور ایک اس کا باطنی معنی ہے، اصلی معنی یا اس کی روح ہے۔ باطنی معنی کو باطنی علم کہا جاتا ہے، اور صوفی جلال الدین رومی اپنی مثنوی میں کہتا ہے، میں نے قرآن سے صوفی جلال الدین رومی کے اس جملے کو اللہ کے لیے غور سے سننا، جن کے دل کے اندر ابھی بھی یہ بات ہے کہ صوفیہ نے بڑی دین کی خدمت کی ہے، بڑا اسلام پھیلایا ہے، انڈیا میں اسلام صوفیہ نے پھیلایا ہے، انہوں نے اسلام نہیں پھیلایا، کفر پھیلایا ہے۔ میرے اس جملے پر آپ مجھ سے دلیل کا سوال کر سکتے ہیں، اور دلیل میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں۔ جلال الدین رومی جو صوفیہ میں بڑے اونچے مقام پہ فائز ہے، وہ یہ آواز لگا رہے کہ میں نے قرآن سے مغز، اخروٹ ہوتا ہے نا، اخروٹ، اس کو توڑ لو تو ادھر سے کیا نکلتا ہے؟ مغز۔ چھلکا کھاتے ہو یا مغز کھاتے ہو؟ چھلکا پھینک دیا جاتا ہے کیونکہ اصل چیز مغز ہے۔ بادام توڑو کے اندر سے مغز نکلے گا۔ کیا کھاتے ہو، چھلکا یا مغز؟ مغز اصل چیز ہے۔ صوفی جلال الدین رومی کہتا ہے، میں نے قرآن سے مغز، اصل مطالب نکال لیے، اور جو ہڈیاں بچی ہیں وہ میں نے کتوں یعنی اہل ظاہر کے آگے پھینک دی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رومی نے اس مغز سے جو مثنوی تصنیف کی، اس کے متعلق صوفی عبد الرحمن جامی نے یہ دعویٰ کیا کہ جلال الدین رومی کی یہ مثنوی حقیقت میں فارسی زبان میں قرآن ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔